وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في إن تكونوا خالقين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مت عبادت کرو مگر اسی کی، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اگر تم دونوں میں سے ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو مت کہنا اف بھی۔ اف یہ ایک احساس ہے، ایک اف کی آواز ہوتی ہے نا، یعنی تکلیف کا سب سے ادنا درجہ ہوتا ہے کیا؟ اف۔ ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا مت، کوئی جواب میں آپ جھڑک دو اور ان کا ہرگز مت جھڑکنا۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نیک بات کرو، نیک گفتگو کرو۔ پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ دیا کہ عبادت صرف اسی کی ہوگی۔ اب یہاں سے جو بات شروع ہو رہی ہے نا، یہاں سے یہ پورا رکوع آخر تک، یعنی اس میں اللہ رب العزت نے احکامات دیے ہیں، اور اسلامی منشور کا ایک طرح سے یہ بیانیہ ہے، یعنی اسلامی ریاست کی بنیاد کن چیزوں پر ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلی چیز ہے توحید، کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ صرف ایک ذات ہے جس کی بات کو بے چوں چرا مانا جائے گا، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ اور اللہ رب العزت کی ہی ترجمانی حضور پاک علیہ السلام نے کی، یعنی آپ رسول بن کر آئے اور آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا، اور حضور کی بات کو بھی بے چوں چرا ماننا، یہ بھی اللہ ہی کی بات کو ماننا ہے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضور پاک علیہ السلام کی بات بھی اللہ کی طرف سے وحی کی ہوتی تھی۔ تو عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اور اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرو،
یعنی حقوق اللہ کے بعد سب سے بڑا حق حقوق العباد میں وہ کس کا ہے؟ والدین کا، جو تمہارے اصل ماں باپ ہیں ان کا حق سب سے بڑا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا۔ ان سے بڑا حق کسی کا بھی نہیں ہے، چاہے کوئی کچھ بھی پیش کر دے۔ آج کل یہ بات بہت بولی جاتی ہے کہ استاد کا حق جو ہے والدین سے بھی بڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے اور نصوص سے ٹکراتی ہوئی بات ہے، قرآن و سنت سے ٹکراتی ہوئی بات۔ یہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے کہ استاذ کا اور سکھانے والے کا ایک بہت بڑا مقام ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ والدین سے بڑا مقام ہو جائے گا، یہ بات خلاف قرآن و سنت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات نہیں بیان کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے والدین کی عمر کا وہ مرحلہ بیان کیا جس عمر کے اندر والدین کے اندر مزاج کے اندر ترشی اور تلخی آ جاتی ہے، چڑچڑاپن، اور کبھی کبھی بیجا بات پر بھی غصہ ہو جاتے ہیں، بنا بات غصہ ہو گئے، ڈانٹ دیا، گالی دے دی، تھپڑ مار دیا، یہ سب ہو جاتا ہے بڑھاپے کے اندر خاص طور سے۔ اس مرحلے کو اللہ نے بیان کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، خبردار ان سے اف تک مت کہنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرنا نیک انداز میں، ٹھیک ہے؟ والدین چاہے کیسے بھی ہوں۔ اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت میں آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ کیا حکم دیا تھا؟ نہیں، والدین، ہاں، وَإِن جَاهَدَاكَ، اس سے پہلے کیا ہے آیت؟ ہاں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور آگے ارشاد فرمایا اگر وہ دونوں کوشش کر رہے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اس بات کی پر تمہیں ابھارے وہ کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو یہ بات تو مت ماننا، شرک مت کرنا۔ یعنی اگر والدین کوئی ایسا کام کہیں جس سے اللہ رب العزت کی نافرمانی لازم آتی ہو تو وہ کام نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے اندر اپنے مشرک ماں باپ سے بھی کیا کرو؟ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، نیک سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، ان کا دل جیتو، ٹھیک ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور بچھا دو اپنی ذلت کے بازو کو رحمت کی وجہ سے ان دونوں کے لیے، یعنی رحمت کے طور پر اپنی ذلت کے بازو کو ان دونوں کے لیے بچھا دو، یعنی ان کے لیے اپنے آپ کو، ان کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، ہمیشہ ان کے سامنے بچھ جاؤ، ٹھیک ہے؟ چاہے کتنے ہی بڑے ہو جاؤ، کتنے بڑے عالم بن جاؤ، کتنے ہی بڑے فاضل بن جاؤ، کتنے بڑے قاری بن جاؤ، کتنے بڑے ڈاکٹر بن جاؤ، کتنے بڑے انجینئر بن جاؤ، لیکن والدین کے سامنے ہمیشہ جھک کر رہو، اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور یہ دعا کرتے رہو کہ میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں میری تربیت کی۔ ارے بچپن کے اندر انسان کمزور رہتا ہے نا، کمزور رہتا ہے، بچپن کے اندر اس کی حرکتیں صحیح نہیں مطلب ایسی رہتی ہیں کہ والدین اس کو برداشت کرنا پڑتی ہے، والدین کی مزاج کے خلاف چلے جاتے ہیں، والدین اپنے بچوں کی ناز برداری کرتے ہیں، ان کے ناز اٹھاتے ہیں، نخرے برداشت کرتے ہیں،
اور ان کی ہر طرح کی خدمت کرتے ہیں. والد صاحب دن بھر محنت کر کے آ رہے ہیں اور پھر کچھ کما کر لا رہے ہیں. والدہ اس کے پیشاب پخانے کو صاف کر رہی ہے، اس کو نہلا دھلا رہی ہے اور اس کی ہر طرح کی خدمت کر رہی ہے. اب بڑھاپے کے اندر بھی والدین کی اسی طرح خدمت کرنی چاہیے جس طرح والدین نے ہماری بچپن میں خدمت کی. ٹھیک ہے، آگے کیا ارشاد ہے؟ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تمہارے نفوس میں کیا ہے، یعنی تمہارے دلوں میں کیا ہے. ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اگر تم نیک ہوگے تو یقیناً اس نے انہ کان للاوابین غفورا، یقیناً وہ خوب رجوع کرنے والوں کے لیے بڑا معاف کرنے والا ہے. یعنی آپ دیکھیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان والدین کی خدمت تو کر رہا ہے لیکن خدمت کرنے میں اخلاص شامل نہیں ہے. اندر کیا ہے، مجھے تھوڑی وراثت زیادہ مل جائے گی، میرے نام یہ زندگی کے اندر ہی والد صاحب یہ کر دیں گے، والدہ یہ مجھے دے دیں گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ سب نیت اور ارادہ جو کہ غلط ہے، غلط نیت لے رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کو آپ کے اندر کیا ہے سب کچھ معلوم ہے. ٹھیک ہے، اس سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. یعنی والدین کی خدمت بھی ہو تو اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم والدین، اللہ مجھ سے خوش ہوگا اور والدین کا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب انسان کرے گا تو اس کا اجر اور زیادہ ملے گا. ٹھیک ہے، آگے پھر ارشاد ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور دو رشتہ داروں کو ان کا حق، مسکین کو اس کا حق اور مسافر کو اس کا حق. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور بالکل بھی تبذیر کا معاملہ مت کرو. تبذیر کا مطلب فضول خرچی بھی بول سکتے ہیں اس کو، لیکن یہاں پر ایک فرق ہوتا ہے اسراف میں اور تبذیر میں. اسراف تو بولتے ہیں کسی حلال چیز کو ضرورت سے زیادہ کرنا. ٹھیک ہے، ضرورت سے زیادہ، چاہے وہ کھانا زیادہ کھایا جائے، ضرورت کم کھانے کی ہے لیکن بہت زیادہ کھا لیا، یہ اسراف ہو گیا. پانی تھوڑا پینے کی ہے لیکن بہت زیادہ اتنا پی لیا کہ حد سے زیادہ. یعنی کسی بھی چیز میں اسراف ہو سکتا ہے، حلال چیز میں بھی. ٹھیک ہے، اور تبذیر کہتے ہیں کسی گناہ کے کام میں خرچ کرنے کو. ٹھیک ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور بالکل بھی گناہ کے کام میں خرچ مت کرو. گناہ کے کام میں مطلب اگر انسان اپنی ایسی ناجائز خواہشات پہ بھی خرچ کر رہا ہے تو یہ تبذیر کہلائے جاتے ہیں، ہے نا. دنیا کو دکھانے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے تو یہ بھی تبذیر میں ہی شامل ہوگا. یعنی اگر مال خرچ کرنا ہے تو کس پہ خرچ کرو؟ رشتہ داروں پر خرچ کرو، غریبوں پر خرچ کرو اور مسافر جو ہیں ان پر خرچ کرو، اور اس میں بھی اللہ کی رضا کی نیت ہو. اور تبذیر تو بالکل نہیں کرنا، ناجائز راستوں پر تو بالکل خرچ نہیں کرنا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ ناجائز راستوں پر خرچ کرتے ہیں، ناجائز مصارف میں صرف کرتے ہیں اپنا مال، وہ شیطان کے بھائی ہیں. شیطان کے بھائی اللہ نے بتایا ایسے لوگ. اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان جو ہے اپنے رب کا بڑا نافرمان ہے. شیطان اپنے پروردگار کا بڑا نافرمان ہے. اب شیطان جب بڑا نافرمان ہے تو اس کا بھائی بھی کیا ہے؟ بڑا نافرمان ہو جائے. ٹھیک ہے، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر کبھی آپ ان لوگوں سے اعراض کرو، اپنی توجہ کو ہٹاؤ اس رحمت کی تلاش کی وجہ سے جس کی تم امید کر رہے ہو اپنے پروردگار سے، اس رحمت کی امید میں جس کی تم امید کر رہے ہو
اپنے پروردگار، اس رحمت کی تلاش میں جس کی تم امید کر رہے ہو اپنے پروردگار سے۔ اگر تم اس وجہ سے ان لوگوں سے اعراض کر رہے ہو، کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ یعنی یہ جو پیچھے تذکرہ ہوا ہے نا، کن کن کا ہوا ہے؟ ذی القربیٰ اور المساکین وابن السبیل ہیں، رشتہ دار، غریب، غرباء اور مسافر۔ اگر ان سے اعراض کر رہے ہو اس وجہ سے، وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے کچھ مل جائے، یعنی آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے سامنے کوئی بھکاری آ گیا ہے، کوئی غریب آ گیا ہے اپنی حاجت لے کر، یا کوئی کسی کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان لوگوں سے نرم بات کہہ دیا کرو، معاف کرو جی، ابھی نہیں ہیں، ایسا نہیں، ارے کیا ہمیشہ منہ اٹھا کے آ جاتے ہو، کچھ کام دھندہ کر لیا کرو، یا تمہارا کام ہی ہے صرف کام مانگنا ہی ہے کیا تمہارا کام؟ یعنی سخت انداز میں لوگ بول دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے اچھا انداز یہ ہوتا ہے کہ معاف کرو جی، ہمارے سامنے کوئی ضرورت مند آ رہا ہے، کیسا بھی ہو، اس کو سختی سے جھڑکاؤ مت، کیا کہو؟ معاف کرو، ابھی گنجائش نہیں، اگر کچھ ہو تو دے بھی دو، ہم کون ہوتے ہیں کسی کے دل کا فیصلہ کرنے والے؟ ہاں اگر کوئی ہٹا کٹا ہے اور تم ضروری ہی سمجھتے ہو اس کو مشورہ دینا، تو وہ مشورہ بھی خیر خواہانہ لہجے میں ہو اور اسی انداز میں ہو کہ بھائی آپ کی عمر ابھی کتنی ہوئی ہے، 25 سال کے ہو آپ، 26 سال کے ہو، جوان ہو، اور آپ تو اچھا ہاتھ پیر بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، آپ کما سکتے ہو، کھا سکتے ہو، اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے کی یہ مذمت بیان فرمائی ہے، اور آپ ایسا مت کرو، کوئی کام بھی آپ کی نگاہ میں ہو تو آپ وہ بتا دیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور مت باندھ کے رکھو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے، مت بناؤ اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا، مغلولہ بندھا ہوا اپنی گردن سے، یعنی اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے مت باندھو، یہ ایک استعارہ ہے، حقیقی معنی میں نہیں ہے، یہ کنجوسی کا ایک استعارہ ہے، یعنی کنجوسی بھی مت کرو، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو پورا پھیلا دو، ایک تو یہ کہ اپنے ہاتھ کو باندھ کے رکھو، ایک یہ پورا پھیلا دو، یہ حقیقی معنی میں نہیں ہے اس کا مطلب، ترجمہ اس کا جو ہے اصل میں استعارتاً بولا گیا ہے، مطلب کیا ہے؟ نہ تو کنجوسی کرو اور نہ ہی بہت زیادہ تم خرچ کرنے لگ جاؤ کہ خود کلاش ہو گئے، خود کے پاس کچھ نہیں بچا۔ یعنی اگر غرباء پر، فقراء پر، مساکین پر صدقات کے مصارف میں اگر خرچ کر رہے ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھ لو کہ تمہارے نفقے کے لیے، تمہارے خرچے کے لیے، تمہارے اہل و عیال کے لیے تو کافی ہو جائے گا نا۔ کبھی یہ پتہ چلا کہ سب کچھ ختم کر دیا اور پھر بیوی بچوں کے حقوق بھی ضائع ہو گئے، ٹھیک ہے؟ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْصُورًا، کہ تم بیٹھ جاؤ ملوم، ملامت زدہ ہو کر، محصورہ، اور بالکل قلاش ہو کر، محصور بولتے ہیں، قلاش کو بھی بولا جاتا ہے، اور حسرت زدہ کو بھی بول سکتے ہیں، یعنی جو افسوس کے اندر ہو جاتا ہے۔ نہ تو اپنے ہاتھ کو باندھ کر رکھو اپنی گردن سے، اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو پورے طور پر پھیلا دو کہ تم بیٹھ جاؤ ملامت زدہ اور حسرت زدہ ہو کے۔ حسرت جانتے کیسے کہتے ہیں؟ ایک افسوس، ایک اندر ایک خیال آتا ہے، یار ایسا کیوں کر دیا میں نے، حسرت اور افسوس اس کو بولا جاتا ہے۔ ہاں، اور ملامت تب ہوتی ہے جب کنجوس انسان ہو جاتا ہے، صحیح بات ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تیرا پروردگار پھیلا دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ بھی کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر، اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور بندوں کو دیکھ بھی رہا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق،
اور اپنی اولاد کا قتل مت کرو افلاس کے ڈر سے. املاق کا مطلب افلاس، مفلسی، غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کا قتل مت کرو. آج کل کی جتنی بھی معاشی بنیادیں ہیں دنیا داروں کی بنائی ہوئی، اس کو منہدم کر دیا اس آیت نے. آج کل لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے نا، اس وجہ سے اس کو کم کیا جائے ورنہ خرابی آئے گی. حالانکہ قدرت کا یہ نظام ہوتا ہے کہ جتنا بھی تعداد بڑھتی ہے نا، اتنا ہی اللہ کی طرف سے اللہ کے خزانے بھی کھلتے جاتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ وَعِنْدَهُ خَزَائِنُ کیا ہے؟ نہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم. ہم اس کو نہیں اتارتے مگر اندازے کے مطابق، بالکل فکس اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں. جب ضرورت پڑے گی تو اللہ تعالیٰ اور کشادہ کر دیں گے. اچھا، آج دنیا میں جتنی آبادی ہے، اس سے پہلے اتنی آبادی تھی؟ نہیں تھی. اس وقت میں خوشحالی بھی بہت کم تھی، آپ نے دیکھا. لیکن جب آبادی بھی بڑھی تو خوشحالی بھی بڑھتی چلی گئی. سمجھے؟ تو ایسا نہیں ہے. اچھا، عقلی طور پر بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے. جب افراد بڑھیں گے تو کام بھی بڑھیں گے، کام کرنے والے بھی بڑھیں گے. اور جب ایک آدمی کئی لوگوں کا اکیلے کام انجام دے سکتا ہے تو جتنے آدمی بڑھتے جائیں گے وہی انجام دینے والے، کام کرنے والے، ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ہے نا. تو بجائے اس کے کہ کھانے والوں کو روکو، چاہیے کیا؟ کھانے والوں کا صحیح استعمال کیا جائے. ہیں ذرائع. سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آئی؟ یعنی عام طور سے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ زیادہ لوگ پیدا ہوں گے تو زیادہ کھانے کی ضرورت پڑے گی. ان کا دماغ اس طرف نہیں جاتا کہ جو زیادہ کھانے والے ہوں گے وہ کام کرنے والے بھی تو ہوں گے، ان میں کھیتی کرنے والے بھی تو ہوں گے، ہیں. اسی لیے بولتے ہیں ہر ایک اپنا رزق لے کر آتا ہے لکھوا کر اللہ تعالیٰ کی طرف، ہے نا. تو یہ ایک لاجیکل بات بھی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آگے ارشاد ہے نحن نرزقهم وإياكم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں، ہم تم کو بھی عطا کرتے ہیں، ان کو بھی عطا کریں گے. ایک ترجمہ تو یہ بھی کر سکتے ہیں تم کو بھی تو دے رہے ہیں ان کو بھی دیں گے. دونوں کو مستقبل سے بھی کر سکتے ہیں، ہم تم کو بھی دیں گے ان کو بھی دیں گے. ہیں ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بچوں کا اس وجہ سے قتل کر دینا مفلسی کے ڈر سے، یہ بڑی خطا اور غلطی ہے. پھر آگے ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. یقیناً زنا یہ ایک فحش گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، کھلا ہوا گناہ ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ بھی ہے، راستے کے اعتبار سے برا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وَلَا تَزْنُوا کہ زنا مت کرو. کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کہ زنا کے قریب مت پھٹکو، یعنی ان مقدمات کو بھی سے بھی بچو جو زنا کی طرف لے کے جانے والے ہیں. اسی لیے انہی مقدمات میں سے ایک مقدمہ یہ بھی ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو. ہیں کسی بھی غیر محرم پر نگاہ اگر غلطی سے بھی پڑ جائے تو فوراً نگاہ ہٹا لو. ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، بلکہ نہ صرف مردوں سے، عورتوں سے بھی کہا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ
یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا. ہیں اپنی زینت کو اگر دکھانا بھی ہے تو صرف اپنے شوہر کو دکھاؤ. عورتوں سے بھی یہ کہا, ان سے بھی یہ کہا کہ اپنی نگاہوں کو پست کر کے رکھو. تو یہ اسلامی ایک طرح سے دستور کا یہ حصے بیان کیے جا رہے ہیں کہ اس میں ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ, انہ کان فاحشہ وساء سبیلا. ولا تقتلوا النفس التی حرم اللہ الا بالحق, اور مت کرو قتل نفس کا جس کو اللہ نے محترم بنا دیا ہے مگر کہ حق کے ساتھ. جان کا قتل مت کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنا دیا ہے. ظاہر ہے سب تمام انسانوں کی جان محترم ہی ہے, اللہ نے انسان کی جان کو قابل احترام بنایا ہے تو منع فرما دیا. اس کو ہلکا مت سمجھو. اور آگے کیا فرمایا؟ ومن, اچھا پہلی بات یہ سمجھ لیجئے, نفس کا قتل کرنے میں دونوں چیزیں داخل ہیں, کسی اور کا قتل کرنا بھی اور اپنا قتل کرنا بھی. خودکشی بھی اسی میں آ گئی شامل. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے, کسی جان کا قتل کرنا یہ بھی اور خود کا قتل کرنا یہ بھی. ٹھیک ہے, الا بالحق کے اندر یہ وہ گنجائش آ گئی جبکہ جو شریعت نے دی ہے, اپنی جان کے تعلق سے نہیں, دوسرے کی جان کے تعلق سے. دوسرے کی قتل کی گنجائش کب ہو سکتی ہے؟ اسلامی اگر ریاست ہے تو اس میں اگر کسی نے آپ کے کسی وارث کا قتل کر دیا ہے تو آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ قصاصاً بدلہ لے لیں. ٹھیک ہے, ابھی اس کا تذکرہ آگے بھی آئے گا. دوسرا یہ کہ اگر کوئی زانی محسن ہے, یعنی شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی زنا کا مرتکب ہو گیا اور اسلامی حکومت کو علم ہو گیا اور گواہان نے گواہی دے دی یا اس نے خود قبول کر لیا, تو اس صورت میں سنگساری کی سزا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو گیا ہے, اسلام کو چھوڑ دیا ہے, اس کو سمجھایا جائے گا, نہیں سمجھے گا تو وہ, لیکن یہ حکومت کے کرنے کا کام ہوتا ہے, انڈیویجول کے انفرادی طور پہ کرنے کا کام نہیں ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا پھر آگے اس کے آگے کیا فرمایا؟ ومن قتل مظلوما, جو قتل کر دیا گیا ظلمن, فقد جعلنا لولیہ سلطانا, تو ہم نے اس کے ولی کے لیے سلطان رکھ دی ہے. سلطان کا مطلب ایک طاقت رکھ دی ہے, دلیل رکھ دی ہے, یعنی اس کو ایک گنجائش دے دی ہے, اس کو اتھارٹی دے دی ہے. یعنی کس چیز کی اتھارٹی دے دی ہے؟ کہ چاہے تو وہ قصاصی طور پر بدلہ لے لے اور چاہے تو دیت لے لے. دیت جانتے ہیں نا؟ ہاں, فدیہ لے لے اس کا. ٹھیک ہے, خوں بہا بولتے ہیں اس کو, خوں بہا ہیں, وہ لے لے. آگے کیا ارشاد ہے؟ انہ کان منصورا, یقیناً اس کی مدد کی جائے گی. کس کی؟ ولی کی مدد کی جائے گی. مطلب جب اسلامی ریاست رہے گی تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اگر کسی نے آپ کے وارث کا قتل کر دیا ہے تو آپ خود جا کے قصاصاً بدلہ لے رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں, بلکہ پورا اس کا سسٹم ہوتا ہے. حکومت دیکھے گی کہ کس نے قتل کیا ہے, کس کا قتل کیا ہے, تو اب حکومت اپنی فورس کو لگائے گی اور بولے گی کہ تم چاہو تو تم قصاصاً بدلہ بھی لے سکتے ہو اور تم چاہو تو پھر خوں بہا لے سکتے ہو, کچھ بھی لے لو. ارے بات سمجھ میں آئی؟ ایسا نہیں ہے خود جا کے کر دیا. اگر خود جا کے کرے گا تو اس کی جان بھی خطرے میں ہو سکتی ہے کہ وہاں سے بھی پلٹوار ہو جائے, بلکہ فورس دے گی کون؟ حکومت. اس کے ساتھ جاؤ اور اپنا حق وصول کر لو. ارے بات سمجھ میں آئی؟ فلا یسرف فی القتل جو بولا ہے, قتل میں اسراف مت کرو, کہ زیادتی مت کرنا. قتل کے اندر زیادتی کیسے ہو سکتی ہے؟ جس نے قتل کیا ہے اس کے بیٹے کو مار رہے ہیں, اس کی اماں کو مار رہے ہیں, اس کے باپ کا قتل کر رہے ہیں,
نہیں نہیں، یہ زیادتی ہے، یہ بھی زیادتی ہے کہ چلو پہلے خوں بہا لے لیتے ہیں پھر کہیں ملے گا تو ٹپکا بھی دیں گے، یہ بھی زیادتی ہے، یہ دونوں چیزیں کر رہے ہو آپ غلط طریقے سے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہ تو کر دیا نا، إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، یقیناً اس کی مدد کی جائے گی، یہ ہے نا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور مال یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، قریب مت پھٹکو، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس طریقے سے جو طریقہ سب سے اچھا ہو، یعنی یتیم کا مال اگر تم اپنے ذمہ لے رہے ہو، اپنے پاس رکھ رہے ہو، تو اس مال کے اندر یتیم کی خیر خواہی چاہو، ہمیشہ یہ چاہو کہ یتیم کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو جائے ہیں، اس کے اندر کسی بھی طرح کی بدنیتی کا شکار مت ہو جانا، ٹھیک ہے۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، اور یہ مال اس وقت تک تمہارے پاس رہے گا جب تک کہ یتیم اپنے سن رشد کو نہ پہنچ جائے، یعنی بالغ نہ ہو جائے ہیں، بالغ ہوتے ہی اس کے حوالے اس کا مال کر دیا جائے گا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو، یعنی ہر طرح کا عہد، اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہوا ہے وہ بھی، اور جو کسی انسان کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ بھی۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔